کہ اگر آپ کے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، آپ کے مسلز کے اندر ٹانگوں میں اور بازوؤں میں خاص طور پہ تھکاوٹ رہتی ہے اور آپ گرے گرے جیسے ہوتا ہے کہ بندے کے اندر کمزوری ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہو سکتا ہے وٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہو۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے مسوڑوں سے خون آ رہا ہے اور دانت ہل رہے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ وٹامن سی کی کمی ہے۔ اور اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی زخم بن رہا ہے اور زخم جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ یہ وٹامن سی کی کمی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کی سکن کی خراب ہو رہی ہے، اس کا رنگ خراب ہو رہا ہے، رنکلز آ رہے ہیں، بال بہت کمزور ہو رہے ہیں، آنکھوں کی چمک کم ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ وٹامن سی کی یہ کمی ہے۔ اور اگر آپ کا شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں رہتے، بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ بھی وٹامن سی کی کمی ہو سکتی ہے۔ وٹامن سی کیا کرتا ہے؟ ایک جسم کے اندر ایک پروٹین ہے جس کو کولیجن کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی گوشت دیکھا ہو، ایک جو مسل ہوتا ہے وہ دوسرے ہڈی کے ساتھ یا دوسرے مسل کے ساتھ جب جڑتا ہے تو ایک ٹینڈر سا مسل ہوتا ہے، وہ جو ٹینڈر مسل ہے وہ اس پروٹین سے بنتا ہے، وہ اس کو وٹامن سی بناتی ہے۔ تو جسم کے اندر جتنے بھی ہمارے مسلز ہیں، وہ ٹیشوز ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ اس کولیجن کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو اگر اس کا مطلب اگر کولیجن نہیں ہوگا تو ہمارے ٹیشو سارے کمزور ہو جائیں گے، ہڈیوں کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ دوسرا یہ آئرن کو ایبزارب کرتا ہے۔ آئرن ایبزارب کرتے ہیں تو جسم کے اندر جہاں جہاں ہمیں فولاد کی ضرورت ہے، اب خوراک میں جتنا مرضی کھا لیں لیکن اگر وٹامن سی نہیں ہے تو وہ اس کو ایبزارب نہیں کرے گا۔ کہ جسم کے اندر جہاں بھی زخم بنتے ہیں اس کی جو وونڈ ہیلنگ ہے وہاں وٹامن سی کا بہت بڑا رول ہے۔ وٹامن سی ایک بہت بڑا اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کیا کرتا ہے کہ جو آکسیجن جس سے ہم سانس لیتے ہیں جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ یہ ساتھ ساتھ یہ زہریلے مادے بناتا ہے جنہیں راس کہتے ہیں، وہ والے ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جسم کو مسلسل وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ اگر زیادہ بڑھ جائے تو وہی بڑھاپا ہے، وہی کمزوری ہے، وہی موت ہے۔ تو اس کو اگر کم رکھنا ہے تو وٹامن سی نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو پولیوٹنٹس ہیں، کیمیکلز ہیں، جو مسالوں سے، سگریٹ سے یا فضائی آلودگی سے ہمارے جسم کے اندر زہریلے مادے بنتے ہیں، ان کو بھی ڈی ٹاکسیفائی وٹامن سی کرتا ہے۔ ہمارا جسم، انسانی جسم وٹامن سی نہیں بنا سکتا، بنا ہی نہیں سکتا، نہ اسے سٹور کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو فوڈ سے ہی لینا پڑتا ہے، یہ سپلیمنٹ سے ہی لینا پڑتا ہے اور مسلسل لینا پڑتا ہے چونکہ یہ سٹور نہیں ہوتا۔ اب یہ نہیں کہ آپ آج وٹامن سی لے لیا تو ہفتہ 10 دن تک آپ کو وٹامن سی آپ کو رہے گا، نہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ بلکہ دن میں کئی دفعہ لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ زیادہ وٹامن سی لے لیں گے تو وہ یورینیٹ ہو جائے گا، یعنی پیشاب کے ذریعے جسم سے نکل جائے گا۔ کہاں سے وٹامن سی لے؟ تو سٹرس کے جتنی ورائٹیز ہیں، کنو، مالٹا، سنگترا، موسمی، لیمن اور اس کے علاوہ میٹھا جسے کہتے ہیں، ان سب کے اندر بہت زیادہ وٹامن سی ہے۔ اچھا، کتنا وٹامن سی ہے؟ آپ کو یہ ایک موٹی سی مثال دوں کہ ہمارے جسم کے اندر جو کہ ایک ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس ہے وہ تقریباً کم از کم 90 ملی گرام وٹامن سی ہمیں چاہیے۔ تو ایک مالٹا ہمیں تقریباً 70 سے 80 ملی گرام ایک مالٹا ہمیں وٹامن سی دے دیتا ہے، اور 2 لیمن ہمیں تقریباً اتنا دے دیتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اچھی صحت کے لیے یا بہت اچھے مسلز کے لیے کتنا وٹامن سی چاہیے؟ وہ 500 سے 1000 ملی گرام کے درمیان جو لوگ لیتے ہیں وہ زیادہ ہیلدی رہتے ہیں۔ لیکن اگر 2000 گرام سے زیادہ وٹامن سی لے لیں گے تو وہ آپ کو نوزیا، وومٹنگ کی شکل ہو جائے گی اور جزو بدن نہیں بنے گا، اور آئرن کی ابزارپشن سے ایون سٹون بھی بن سکتا ہے اور آپ کو ڈائریا بھی لگ سکتا ہے، تو زیادہ لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا، ایک اگزامپل دی میں آپ کو وٹامن سی اور لیمن کی، اس کے علاوہ اسٹرابیریز اور بیری سب کے اندر، لیکن سب سے زیادہ وٹامن سی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہنگا نہیں رکھا، سب سے زیادہ وٹامن سی ابھی میں آپ ان فوڈ کو بتاتا ہوں، بیر اور امرود اور مورنگا کے پتے۔ 100 گرام اگر آپ یہ لیتے ہیں تو آپ کو تقریباً 250 سے 300 ملی گرام وٹامن سی مل جاتا ہے۔ اچھا، ایک سب سے زیادہ وٹامن سی کس میں ہے؟ وہ آپ حیران ہوں گے، وہ آملہ میں ہے۔ آملہ، جس کے متعلق پرانا ایک محاورہ تھا کہ بزرگاں دا
आखिया ते आमले दे खादे दा बाद च पता लगता है। एक आंवला आपको 500 से 600 मिलीग्राम विटामिन सी दे सकता है, लेकिन आंवला या आप पका के खाते हो या आप अचार बना के खाते हो, उसमें बहुत कम हो जाता है। उसको कच्चा अगर किसी तरीके से खाएं वो बहुत ज़्यादा है। एक और ज़हन में रखिए बात, विटामिन सी पकाने से ख़त्म हो जाता है। किसी भी पकी हुई चीज़ में विटामिन सी नहीं है। सारे फ्रूट्स में थोड़ा बहुत सब में मौजूद है, सेब में मौजूद है, सारे फ्रूट्स में विटामिन सी थोड़ा बहुत सब में मौजूद है, सलाद के अंदर मौजूद है, ब्रोकली के अंदर, स्पिनच के पत्तों के अंदर और लेटस के पत्तों के अंदर भी विटामिन सी मौजूद है। तो मुसलसल जो आप सैलड लेते हो उसके अंदर भी विटामिन सी मौजूद है। तो क्या हम उसके लिए प्रॉपर विटामिन सी लेते हैं? हमारा सुबह का जो नाश्ता है वो अंडों, पराठों, चनों का या दही का या चाय का, हलवा पूड़ी का, इसमें मुश्तमिल है, जिसमें विटामिन सी नहीं है, क्योंकि ये सारी पकी हुई चीज़ें। तो इसका मतलब सुबह हम विटामिन सी लेते ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद दोपहर को हम खाने से पहले अगर चाय या कॉफ़ी पीते हैं, उसके साथ बिस्कुट है, उसमें भी विटामिन सी नहीं है। इस दोपहर के खाने में अगर हम सलाद वगैरह लेते हैं तब विटामिन सी की बारी आती है। इसका मतलब है कि जो एक्टिव पीरियड है हमारा, सारी रात के बाद सुबह उठने के बाद जो दफ्तर में, अपने काम में, अपने बिजनेस में जो एक्टिव पीरियड है, उसमें विटामिन सी लेते ही नहीं है। तो हम कैसे इतने फ्रेश ज़हनी जिस्मानी तौर पे हो सकते हैं? तो वो हमारे रूटीन में नहीं है। दुनिया भर के न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन और साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम सुबह का टाइम है, और जो आपका दोपहर का खाने से पहले स्नैक टाइम है, वहां तक आप अगर फ्रूट खा लें तो वो आपके लिए आइडियल है। रात को फ्रूट कभी ना खाएं, वो इसीलिए है ताकि सुबह का आपने विटामिन सी लिया है, वो शाम तक आपके जिस्म के अंदर वो सारी जो टीयर एंड वियर रिपेयर है उसको कर सके। तो विटामिन सी सुबह नाश्ते के अंदर या नाश्ते से प्री ब्रेकफास्ट लाजमी मोरिंगा की शक्ल में, टमाटर की शक्ल में, किसी सिट्रस की शक्ल में लाजमी लें। एक आखिरी बात, बहुत सारे लोग जूस पीने के बड़े शौकीन होते हैं कि सिट्रस का, बाकियों के भर गिलास जूस पिए। जूस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको डॉक्टर किसी खास बीमारी में या हकीम व मुआलिज किसी खास बीमारी में रिकमेंड करता है। आम इंसान के लिए जूस नहीं है, उसको फ्रूट खाना चाहिए। जूस क्यों नहीं पीना चाहिए? इसलिए कि जूस के अंदर जितना विटामिन सी आ जाएगा वो आपकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, और दूसरा उसके साथ शुगर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, वो आपका मोटापे का बायस बन जाएगा। याद रखें, जो लोग रेगुलर जूस पीते हैं वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं और उनकी एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं, वो कभी सेहतमंद नहीं रहते। ये कंसेप्ट गलत है कि फ्रेश फ्रूट जूस पिए। डिब्बे का फ्रेश कोई जूस भी नहीं पीना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए। रूटीन है, थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सारा दिन किसी न किसी शक्ल में रखेंगे तो विटामिन सी बेहतरीन आएगा। अगर आपके पास विटामिन सी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर आपको फिर विटामिन सी के सप्लीमेंट देते हैं, वो डॉक्टर से पूछ के वो ज़रूर ले लें। सेहतमंद रहें, खुश रहें, और ये जो नॉलेज है सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, दूसरे तक भी फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।